آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 8واں باب جو 59 آیات پر مشتمل ہے۔ مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب پہلی 11 آیات کہ یسوع مسیح شرع کے عالموں کو، فریسیوں کو کیا کر رہے ہیں؟ وارن کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں اور ان کو وارن کر رہے ہیں کہ خبردار کہ اگر پتھر مارنے کا شوق ہے تو پہلا پتھر آ کر وہ مارے جو بے گناہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں نکلا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آس پاس نہیں ہے اور گناہگار کو مارنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ تو آج میں اور آپ بھی اپنی زندگی کو چیک کریں اور دوسروں کو پتھر مارنا چھوڑ دیں۔ دوسرا سبق، اب مسیح خدا عورت سے مخاطب ہے جو گناہ میں پکڑی گئی ہے۔ یسوع نے اسے کہا کہ اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ سوال ہے، یہ لوگ کہاں گئے؟ اب یسوع کو پتہ چل رہا تھا لوگ چلے گئے، عورت کو کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ کہاں چلے گئے؟ یہ تو پتھر مارنے آئے تھے، ہلاک کرنے آئے تھے، یہ سب واپس چلے گئے۔ کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا، کسی نے پتھر نہیں مار سکا۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ خدا کے کلام میں سے یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے اب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور تو بھی اپنے گھر کو چلی جا۔ اگر یسوع مسیح ایسا کہتے تو پھر یسوع مسیح کو گناہ سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ نو مور سن، گو نو مور سن، اب جا، اب گناہ نہیں کرنا۔ اور دوسری ٹرانسلیٹ میں لکھا ہے گو نو اینڈ لیو یور لائف آف سن، اب جا اور اپنی گناہ کی زندگی کو چھوڑ دے۔ میں نے تجھے موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا اور اب اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور نئی زندگی بسر کر۔ یہ آج تو پکڑی گئی ہے، میری یہ پہلے ایسے کام کرتی اور کئی گھر برباد کیے ہوں گے، لیکن مسیح خدا نے اس عورت سے کہا کہ
اب تو جا اور اپنی گناہ بھری زندگی کو کیا کر دے، چھوڑ دے. توبہ کا موقع دیا. اور اس سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اگر ماضی میں آپ گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو بھی خدا آپ کو موقع دیتا ہے. آج خدا آپ سے مخاطب ہے، گو نو، جب یہ چل چھوڑ کر آپ جائیں، گو نو اینڈ لیو یور لائف آف سن. جو کچھ آپ نے کر لیا ماضی میں کر لیا، بہت ہو گیا. اب گناہ بھری زندگی چھوڑ دو. اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی قسم کا بھی کوئی گناہ ہوا ہے، کتنا ہی گناہ ہوئے، تو آپ آج اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو اسی خدا کہے گا جا، تیرے سارے گناہ معاف. گناہ جو ہو گئے سو ہو گئے. اب آپ کیا کریں؟ نئی زندگی بسر کریں. کنٹینیو بدی میں زندگی بسر نہ کریں. سو خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے. اور آج یہ 2 لیسن ہیں اپنے ساتھ لیتے جائیں. یسوع مسیح پہلے فریسیوں سے مخاطب ہیں، پھر عورت سے مخاطب ہیں. اور یسوع مسیح جب فریسیوں سے مخاطب ہیں ان کو کیا سکھا رہے ہیں کہ گناہ گار کو نہیں مان سکتا. تم بظاہر اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہو لیکن تم بھی گناہ گار ہو. اس کو پکڑ کے لے رہے ہو اور میں بھی. آپ پکڑے نہیں جاتے ہو لیکن خدا کو آپ کے گناہوں کا کیا ہے، علم ہے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ کسی گناہ میں نہیں پکڑے جاتے، بڑے ہوشیار ہیں، لیکن خدا کی نظر میں، خدا کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر اپنا ہی جائزہ لیں. آپ دوسروں کے کیڑے نہ نکالیں، دوسروں کے گناہ تلاش نہ کریں. یہ تلاش کرتے کرتے کیا کر لیا؟ آپ نے اپنے آپ کو برباد کر لیا فریسیوں کی طرح. آپ اپنے آپ کو چیک کریں. اور پھر دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر آپ گناہ میں ابھی تک ہیں تو آج موقع ہے کہ آپ اپنے گناہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں اور نئی زندگی کا آغاز کریں. آمین. ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں رہ کر آپ دیکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھیں اپنی زندگی کے اندر کہ آج تک شاید آپ نے دوسروں کے گناہوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ بڑی غور کرتے ہیں، بڑی تگ و دو کرتے ہیں، آپ ان کا پیچھا کرتے ہیں تاکہ آپ ان کے گناہوں کو چیک کر سکیں، فہرست بنا سکیں. لیکن آج یہ کام چھوڑ دیں، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یسوع مسیح پوچھے گئے نہیں کہ آپ کا پڑوسی کیا کرتا تھا، کیا نہیں کرتا. پھر یہ میرا اور آپ کا اختیار بھی نہیں ہے بائبل مقدس کے مطابق، اور پھر ہم اس کے قابل بھی نہیں ہیں کیونکہ ہم گناہ گار ہیں. تو آج سے یہ کام چھوڑ دیں، دوسروں کے گناہوں کی تلاش کرنا. آپ اپنے گناہوں کو تلاش کریں اور دوسروں کو پتھر مارنے کا کام چھوڑ دیں کیونکہ گناہ گار کو نہیں مار سکتا. دوسرا کہ اگر آپ گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں تو آج موقع ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیں. جو ہو گیا سو ہو گیا، بہت کر لیا آپ نے، بس. اب مسیح غلام کہتے ہیں کہ بس کرو، اب وہ گناہ والی زندگی کو کیا کر دو، ترک کر دو، نئی زندگی بسر کر دو. اے زندہ و پاک خدا، تیرے حضور جھکتا اور مانگ لیتا ہوں خدا باپ کا آج کا پیغام ہم سب کے لیے برکت کا باعث بن جائے. ہم فریسیوں کی مانند نہ بنیں کہ ہم خود کو دیکھے بغیر ہم دوسروں کو پتھر مارنے کا جو رویہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں اور دوسروں کو گناہ گار. تو آج سے خدا باپ اس فریسیوں کا جو رویہ ہے اس سے بھی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما.
کہ ہم سب گناہگار ہیں اور گناہگار کو مار نہیں سکتا. اے زندہ پاک خدا، آج ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم کسی قسم کے بھی گناہوں میں مبتلا ہیں تو ہم تیرے پاس آئیں اور تجھ سے معافی مانگیں. تو ہم سے کہے گا جا، تیرے سارے گناہ معاف ہو. ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرما، یسوع مسیح کے نام سے آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.